نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم رمضان مبارک کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں اور اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش کا سماع کر سکیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ جو یہ وبا پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس رمضان مبارک کے صدقہ اور وسیلہ سے اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو، جس شخص کو یہ امید ہو اس بات کی، کس بات کی امید؟ فرمایا لقاء ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اپنے رب سے ملاقات کی جس شخص کو امید ہو، فرمایا فلیعمل، پھر اسے چاہیے کہ وہ عملا صالحا، نیک عمل کرے۔ جس موضوع پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت مبارکہ میں لفظ ہے عملا صالحا، کہ کوئی بھی فعل ہے وہ صالح کیسے بنتا ہے، کوئی عمل ہے وہ نیک کیسے بنتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ سے میرے ذہن میں بات آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ عملا صالحا سے مراد یہ ہے کہ بندے کا جو بھی کام ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت اگر خدا کی رضا شامل ہو جائے اس میں تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی عمل ہے، کوئی فعل ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے اگر اس میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا شامل ہے اور خلوص نیت کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیت جو ہے اگر اس میں اخلاص ہوگا تو وہ عمل صالح ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں، اور فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو اس کا کام بھی اچھا ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں اخلاص شامل ہے، اگر اس کی نیت میں رضا الہی شامل ہے تو اس کا کام، اس کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور وہ عملا صالحا کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اس نیت کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ سے انعامات ملتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث، ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے، شراب پیا کرتے تھے تو انہیں کوڑے لگتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ توبہ کرتے، کوڑے لگتے، پھر اس کے بعد وہ شراب پی لیتے۔ لیکن جب شراب پی لیتے اور بار بار یہ عمل جاری رہا تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے ان پر لعنت کر دی۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے یہ بات سن کر نکلے اور غصے کے عالم میں یہ فرمایا کہ میرے صحابیوں ان پر لعنت نہ کرو کہ بے شک
وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد، لغزش کرنے کے بعد جب کوڑے کھاتا ہے تو خدا کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رسول کی محبت کیا ہے اس میں؟ آئیے اسے کھنگالتے ہیں، اسے ٹریستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں پر ہے۔ عزیزان محترم، کتب احادیث میں اس شخص کا جو عمل ملتا ہے وہ دو عمل ہیں۔ فرمایا کہ پہلا عمل جو کتب میں ملتا ہے، وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا رہتا، سارا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی باتیں سنتے اور لوگوں کے مسائل سنتے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے۔ اب سارا دن جب یہ مصروفیت رہتی تو چہرے پر بتقاضۂ بشریت کچھ تھکاوٹ کے آثار آ جاتے۔ اب یہ بندہ اسی صنع میں بیٹھا رہتا کہ کب سب اٹھ کے جائیں اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پر رونق آ جائے، میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، میرے مصطفیٰ کے اور میرے محبوب کے چہرے پر تبسم آ جائے۔ بس وہ بندہ سارا دن اسی لیے بیٹھا رہتا کہ میں آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں۔ اب اس کی نیت کیا تھی کہ میرے مصطفیٰ مسکرائیں، میرے مصطفیٰ کے چہرے پر تبسم آ جائے۔ نیت یہ تھی، اسی نیت کی بنیاد پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اگر اس میں نیت، اخلاص شامل ہے، خلوص نیت ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور دوسرا عمل اس کا کیا ہوتا کہ جب وہ بازار جاتا تھا تو وہ کنگال، پیسے پاس کچھ نہیں تھے، وہ بازار جاتا تو آقا علیہ السلام کو چونکہ ایک پنیر اور شہد بہت پسند تھے تو وہ پنیر اور شہد خرید کر لے آتا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اسے پیش کرتا۔ اب وہ خرید کر نہیں لاتا تھا، وہ ادھار لے کر آتا۔ اب جب آتا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آقا علیہ السلام وہ تحفہ قبول کرتے تو پیچھے سے وہ ادھار لینے والا بھی آ جاتا، شاپ کیپر آ جاتا، دکاندار آ جاتا اور آ کر کہتا کہ پیسے دو مجھے۔ اب جب وہ آپس میں بات کرتے تو نبی کریم علیہ السلام پھر اس سے پوچھتے کہ میرے صحابی یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے کہ کس چیز کے پیسے؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شہد اور پنیر لے کے آیا تھا نا آپ کے لیے، وہ میں ادھار لے کر آیا تھا، بس یہ اسی کے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس سے فرماتے کہ پھر تم پیسے دو۔ تو اب اس کی نیت کیا ہوتی کہ میرے مصطفیٰ مسکرائیں، تبسم آئے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ پنیر بھی آپ نے کھایا، شہد بھی آپ نے کھایا، تو اب کھایا بھی آپ نے ہے تو اس کے پیسے بھی آپ ادا کیجئے۔ تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کے اسی عمل سے مسکرا دیتے، آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے، تبسم آ جاتا۔ بس اس کی نیت میں یہ شامل تھا کہ میرے آقا خوش ہو جائیں، میرے آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، تبسم آ جائے۔ اس کی نیت یہ ہوتی، میرے مصطفیٰ نے اس کی نیت کی بنیاد پر فرمایا کہ بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر انسان کی نیت اچھی ہو جائے تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ المعروف کرکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اس کا عمل ثواب کے حصول کے لیے ہے، تو فرمایا کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ جنت اور دوزخ کے ڈر سے جنت کا طالب بن کر اور دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور میں دوزخ سے دور ہو جاؤں، فرمایا اگر کوئی بندہ اس نیت سے عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ عبادت نہیں، وہ تجارت ہے۔ فرمایا کہ جب مولا کی عبادت کرو تو نہ تو جنت کے طالب بنو نہ دوزخ کا خوف آئے۔ فرمایا کہ عبادت اس لیے نہ کرو کہ مجھے جنت مل جائے، عبادت اس لیے نہ کرو کہ میں دوزخ سے دور ہو جاؤں، فرمایا کہ عبادت اس لیے کرو کہ میرا مولا عبادت کے لائق ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے پیارے ولی نے یہ فرما دیا کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے جنت ملے یا میں دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ اب یہ تقوی کی بات ہے۔ فرمایا کہ عبادت اس لیے کرے
کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، کہ اس کی نیت میں اخلاص فقط اور فقط رضائے محمد اور رضائے خدا ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یہ اس سے ملنے اور ملاقات کرنے سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، اس کے لیے کچھ مانگنا، خیر چاہنا، یہ اس سے ملاقات سے بہتر کیسے ہے؟ اب ہمیں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، بلائی کی دعا کرتا ہے، خیر کی دعا کرتا ہے، تو اس میں ریاکاری شامل نہیں ہوتی، اس میں فقط خدا جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ کس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی سے ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ملنا اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو۔ فرمایا کہ اب اس کی نیت میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، دکھلاوا شامل ہو سکتا ہے، اور کسی کے سامنے دعا کرنے میں ریاکاری کا عنصر شامل ہونا، فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یہ ملاقات سے بھی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، اب میں ساری باتیں جو کوٹ کر رہا ہوں اولیاء کے اقوال اور صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، وہ فقط اس لیے کہ نیت کا صالح ہونے سے مراد کیا ہے، کہ نیت کے ٹھیک ہونے سے مراد کیا ہے، نیت کے صحیح ہونے سے مراد کیا ہے، نیت کے درست ہونے سے مراد کیا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عملاً صالحاً، اس کی بنیاد اور اس سے مراد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عزیزان محترم، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ جو ہے وہ درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بندے کو بڑا غصہ چڑھا، اسے غصہ آ گیا، کہا کہ میرے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ دے نہیں سکتا، جو میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ غصے کے ساتھ اس نے آلہ اٹھایا، کلہاڑی اٹھائی، اور اٹھا کر اس نے اس کو کاٹنے کی نیت کی اور گھر سے نکل گیا۔ اب جب گھر سے نکلا، اس کی نیت کیا تھی کہ خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس درخت کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس نیت کے ساتھ جب نکلا تو رستے میں شیطان مل گیا۔ شیطان کہتا ہے، اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر ایک درخت ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ بندے تجھے کیا پڑی ہے کہ تو اسے کاٹنے جا رہا ہے؟ تو اللہ اللہ کر، عبادت کر خدا کی، اسے کاٹنے والے اور بھی ہیں، تو جائے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تجھے نقصان پہنچے گا، تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے، وہ ایک درخت کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اب کیا ہوا؟ شیطان نے مداخلت کی، روکنے کی کوشش کی، اب دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب جب دونوں میں لڑائی ہوئی تو کیا ہوا کہ عابد جو ہے وہ فاتح ہو گیا اور شیطان نیچے گر گیا، اور عابد نے جب اس کو نیچے گرا لیا، اب شیطان کے پاس آخری حربہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ عابد میری بات سن، تحمل سے میری بات سن، کہ یہ تو درخت نہ کاٹ، اس سے تجھے کیا ملے گا؟ لوگ تو اس کو کاٹے گا کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کو کاٹے گا کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسا کر کے تو گھر میں بیٹھ جا، میں تجھے ہر رات 2 اشرفیاں دیا کروں گا، تو 2 اشرفیاں لے لینا، اور 2 اشرفیاں لے کر اپنا گزارا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ عزیزان محترم، اب اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا، اس کی نیت بدلی، وہ گھر میں واپس آیا، پہلے دن اسے اشرفیاں ملی، دوسرے دن اسے اشرفیاں ملی، جب تیسرا دن آیا تو اسے اشرفیاں نہ ملی۔ اب جب اشرفیاں نہ ملی تو وہ غصے میں آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ اب وہ درخت کو کاٹنے کے لیے جب باہر نکلا اور راستے میں پھر اسی جگہ پہ شیطان مل گیا۔ اب شیطان کا اس کے ساتھ وہی بات ہوئی، وہی ڈیبیٹ ہوئی، مباحثہ ہوا، اور شیطان کے ساتھ جب وہ لڑا تو اس بار کیا ہوا کہ عابد نیچے گر گیا اور شیطان فاتح ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ شیطان، اے بندے، کیونکہ وہ ایک انسان کی روپ میں آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے
کہ پہلے میں جیتا تھا، وہی طاقت، وہی تو، وہی جگہ، وہی کام، وہی وقت، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تو جیت گیا اور میں ہار گیا۔ اب وہ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بندے، پہلے جب تو نکلا تھا نا تو تب تیری نیت خالصتاً اللہ کی رضا میں ڈلی ہوئی تھی، تو اس لیے نکلا تھا کہ میں درخت کو کاٹ دوں۔ تیری نیت میں اللہ کی رضا کا حصول شامل تھا، اخلاص شامل تھا، دکھلاوا یا تکبر یا ریاکاری شامل نہیں تھی۔ لیکن اب جب تو نکلا ہے تو تیری نیت میں جہاں پر درخت کاٹنا ہے وہاں پر دو اشرفیوں کے نہ ملنے کا غصہ بھی ہے۔ فرمایا، وہ کہنے لگا کہ بس اس دو اشرفیوں کے نام ملنے کے غصے کی وجہ سے تو گھر سے نکلا ہے، تو خدا کی رضا کے لیے تو نہیں نکلا۔ عزیزان محترم، یہ بات بتا کے امام غزالی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندے کی نیت خدا سے ہٹ جاتی ہے تو پھر شیطان بھی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور جب تک انسان کی نیت، مرد مومن کی نیت میں اللہ کی رضا شامل رہے، رسول اللہ کی رضا شامل رہے، محبت شامل رہے، تو اس کا ہر عمل صالح بن جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں دنیاوی معمولات یا اس کا اپنا انا اس میں شامل ہو جائے یا اپنا فائدہ شامل ہو جائے، اس کی نیت میں کھوٹ آ جائے، تو وہ عمل پھر عملاً صالحاً کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ تو فقط بات ہوئی نا انسان کے خود کے عمل کی۔ حضرت امام دمیری علیہ رحمہ اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہے کہ جانوروں کی نیت اگر بدلتی ہے تو ان کو بھی جو انعام ملنا ہو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو دنیا میں جب تشریف لائے تو جو جانور تھے، جنگلات کے جانور تھے، وہ زیارت کرنے کے لیے، نبی کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے۔ اب ہوا کیا کہ جنگل سے کچھ ہرنیں تھی، ان کا ایک گروہ تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور دعا کرنے کے ساتھ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اب جو وہ ہرنیں اپنے جنگل میں واپس جاتی ہیں، اپنی جنس والی ہرنوں کے پاس جاتی ہیں، اپنی طرح کہ جو جانور تھے ان کے پاس جاتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے، جنگل مہکنے لگتا ہے، ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے، بڑی پیاری مشک آ رہی ہے۔ اب دوسری ہرنیں جب دیکھتی ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو پوچھتی ہیں کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، تو وہ کہنے لگی ہم نبی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، ہم اللہ کے نبی کی زیارت اور ان سے فیض لینے کے لیے گئے تھے، اور انعام ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناف کے اندر ایک ایسی خوشبو رکھ دی ہے کہ جس سے یہ سارا جنگل مہک رہا ہے۔ عزیزان محترم، انہیں کستوری مل گئی۔ اب نیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زیارت۔ اب وہ ہرنوں نے جب دیکھا، وہ کہنے لگی کہ ہم بھی جاتی ہیں اور ہم بھی یہ کستوری لے کر آتی ہیں۔ اب دوسرا گروہ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر زیارت کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ اب جب وہ ہرنیں واپس آتی ہیں تو انہیں وہ کستوری نہیں ملتی۔ اب وہ بڑا تعجب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، جب تم گئی تو تم نے کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب گئی تھی تو ہم نے ان کی زیارت کی تھی، ان سے دعا لی تھی، دستے شفقت انہوں نے پھیرا تھا، ہم نے تو یہی کام کیا۔ وہ کہنے لگی یہی سارا پروسیس تو ہم نے بھی کیا ہے، لیکن ہمیں کستوری کیوں نہیں ملی؟ تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جب ہم گئی تھی تو ہماری نیت میں فقط دیدار نبی شامل تھا، ہماری نیت میں فقط اس اللہ کے بندے کی، حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کرنا شامل تھا، ہماری نیت میں یہ کستوری وستوری شامل نہیں تھی، یہ تو ہمیں انعام میں ملی۔ جب تم گئی تو تمہاری نیت میں یہ نہیں تھا کہ ہم دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تمہاری نیت میں یہ شامل تھا کہ ہم کستوری لینے جا رہے ہیں، بس تمہاری نیت بدلی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کستوری نہیں دی۔ عزیزان محترم، جب ہرن کی نیت بدل جائے تو اس پر پھر انعام کی بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے، اگر تیری نیت میں فقط رضائے الہی اور اللہ کے نیک بندوں کی رضا شامل ہے، آقا علیہ السلام کی رضا شامل ہے، اگر تیرا عمل عملاً صالحاً کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے
اس فرمان سے کہ انما الاعمال بالنیات کے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس میں جو نیت ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ اخلاص شامل ہونا چاہیے، تو میں ان کے قول سے اس اخلاص کی وضاحت کرتا ہوں کہ اخلاص کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے اخلاص کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اخلاص کی میجر نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی ہے، فرمایا کہ بندے تمہارے لیے مد و ذم برابر ہو جائے، یعنی کہ کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف بھی تمہارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہ ہو۔ کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں تم اچھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ عمل میرا خدا کے لیے ہے، اس میں میری نیت اچھی ہے، اگرچہ وہ بندوں کو عمل برا لگ رہا ہے، وہ بندے برا تمہیں کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کا ذم کرنا، مذمت کرنا یہ بھی برابر ہو، اور کسی کی تعریف کرنا یہ بھی برابر ہو، کیونکہ جب کوئی بندہ تعریف کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کان اس کی تعریف سن کے اس میں جو اخلاص ہے، اس اخلاص میں تمہارے اندر بیٹھا جو نفس ہے وہ خوش ہوگا، تو اخلاص میں کمی آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ صوفیاء کے اقوال بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جب بندہ لوگوں کی مد و ذم سے، لوگوں کے تعریف کرنے سے، لوگوں کی مذمت کرنے سے بالا تر ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو پھر اس آیت کی روشنی میں وہ عملاً صالحاً کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا دیہاتی، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے بڑی تیز تیز نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ رہے تھے، جب اس نے نماز پڑھ لی تو نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک درہ لے کر اس کے پاس چلے گئے، کوڑا لے کر اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے بندے نماز دوبارہ پڑھ، تو نے بہت تیز نماز پڑھی ہے۔ اب وہ دوبارہ بڑے اطمینان سے نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو نماز کو مکمل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بندے اب تو بتا کہ پہلی نماز بہتر تھی یا یہ والی نماز بہتر ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ وہ کہنے لگا کہ جو پہلے نماز میں نے پڑھی تھی وہ زیادہ بہتر تھی۔ تو پوچھا کہ وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، جو میں نے پہلے نماز پڑھی تھی نا، اس میں فقط خدا کی رضا شامل تھی، میری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات تھی، میری توجہ خدا کی طرف تھی، اس لیے اگرچہ وہ نماز جلدی میں نے پڑھی لیکن اس میں توجہ خدا کی طرف تھی تو وہ نماز زیادہ بہتر ہے۔ اب اگرچہ میں نے اطمینان اور آرام سے نماز پڑھی ہے لیکن اس میں میری توجہ کا مرکز خدا کی ذات نہیں بلکہ آپ کے کوڑے کی طرف میری توجہ تھی، بس میری توجہ بٹی اور میں نے یہی جانا کہ جو میں نے اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ میرے لیے بہتر ہے، اور جو میں نے آپ کے کوڑے کے ڈر سے پڑھی وہ میرے لیے بہتر نہیں۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کا خوف شامل نہیں ہوتا یا کسی کا ڈر شامل نہیں ہوتا یا اس کی توجہ کا مرکز کوئی اور چیز نہیں ہوتی، تو پھر اس کی عبادت میں بھی اخلاص آ جاتا ہے۔ اب جب بندے کی نیت میں اخلاص آ جائے، اس کا عمل عملاً صالحاً کی کیٹیگری میں آ جائے، تو انعام کیا ملتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا جو لوگوں کے کام آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے کام آتا رہوں، وہ عابد ہر وقت یہی اس کی تمنا، لیکن اس کے پاس اتنا مال و زر نہیں تھا۔ اب وہ جاتے جاتے ایک ریت کے پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ اب جب ریت کے پہاڑ کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ ریت کا پہاڑ بہت بڑا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تمنا آئی، اس کی نیت میں یہ بات آئی، اس کے دل میں یہ بات ہے، اس کا خیال اس طرف گیا کہ یا اللہ، کاش اس ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا، میں وہ آٹا اٹھا کر تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا، میں یتیموں میں، مساکین میں،
تقسیم کر دیتا، میں تیرے بندوں میں اس کو جب تقسیم کرتا، میں تیری رضا کی خاطر یہ کام کرتا، کاش کہ میرے پاس اتنا زیادہ آٹا ہوتا کہ جتنا یہ زیادہ ریت ہے۔ اب وہ بندہ اس نیت کے ساتھ وہاں سے گزر گیا، اب اس کی کوئی رقم لگی وہاں پر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ خالصتاً اللہ کی رضا اس میں شامل تھی۔ اب وقت کے جو نبی تھے، اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ میرے نبی فلاں عابد کے پاس چلا جا اور جا کے خوشخبری دے دے کہ جو اس نے ابھی نیت کی تھی نا کہ اس ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا اور وہ آٹا میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا، اگرچہ اس کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے، اتنا آٹا نہیں ہے، فرمایا کہ جا کے اسے خوشخبری دے دے، ہم نے اس کی نیت کی بنیاد پر اسے یہ اجر دے دیا ہے کہ جتنے اس کے ریت کے ذرات ہے، ہر ذرے کے بدلے میں ہم نے اسے آٹا تقسیم کرنے کا ثواب دے دیا۔ اب اس کی نیت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ڈلی تو اللہ نے انعام کیا کیا؟ اگرچہ اس نے وہ عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اس نیت کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام دے دیا۔ عزیزان محترم، اب جب انسان کی نیت بدلتی ہے تو فقط بندوں پر یا جانوروں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس نیت کے بدلنے کا یا نیت کے خالص ہونے کا یا نیت کے بد ہونے کا اثر اس کے رعایا میں موجود نباتات پر بھی ہوتا ہے، حیوانوں پر بھی ہوتا ہے، انسانوں پر بھی ہوتا ہے، ہر چیز پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرتا کرتا بڑا دور نکل گیا، اور جب دور چلا گیا تو اسے پیاس محسوس ہوئی، اور قریب ہی ایک جو ہے وہ انار کا باغ تھا۔ اب وہ بادشاہ جو تھا اس کی حالت غیر تھی، اب وہ اس پاس گیا بندے کے، وہاں پر ایک نوجوان تھا، اور اسے جا کہنے لگا کہ نوجوان مجھے پانی پلاؤ۔ اب اس نے پہچانا نہیں کہ ہمارا بادشاہ ہے، اس نے کہا رحم دلی کرتے ہوئے، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ یہ جو باغ ہے یہ میرا اپنا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے انار لیتا ہوں اور انار لے کر اس کا میں جوس نکالتا ہوں، وہ نکال کر میں آپ کو پلاتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس نے جب ایک انار لیا اور اس کا جوس نکالا، اور نکالنے کے بعد جب بادشاہ کو دیا تو بادشاہ جب اس کو پیا تو بڑا لذیذ تھا۔ اب بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ نیت کیا ہوئی کہ میں اب ایسا کروں گا کہ یہ سارے کا سارا باغ جو ہے اسے چھین لوں گا، یا تو اسے خریدوں گا، اگر یہ نہیں فروخت کرنے پر راضی ہوا تو میں اسے چھین لوں گا، میں تو وقت کا بادشاہ ہوں۔ اب کیا ہوا، اس نے اب وہ پی رہا، ساتھ میں اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نوجوان مجھے ایک اور گلاس پلاؤ، اس میں بڑی لذت ہے، ایک اور پیالہ پلاؤ۔ اب وہ نوجوان گیا اور اس نے دوبارہ انار کا رس نکالا، اور نکال کر جب واپس آیا تو وہ پہلے سے کم تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ جو اب تو لے کر آیا ہے، کیا یہ تو نے اسی جگہ سے لیا ہے جہاں سے پہلا انار لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً میں نے اسی جگہ سے لیا ہے، اسی باغ سے لیا ہے کہ جہاں سے میں نے پہلا انار لیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ اسے پوچھنے لگا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے لذت بھی تھی اور یہ زیادہ بھی تھا، اب لذت بھی کم ہے اور مقدار بھی کم ہے؟ اب اس کا جواب سنیے، وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ وقت، حاکم وقت کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اس کی نیت میں فطور آنے کا سبب یہ ہوا، وجہ یہ بنی کہ میرے باغ میں جو انار ہیں اس میں جو اس کی مٹھاس ہے، اس کی لذت ہے، اس میں کمی آ گئی۔ بادشاہ بڑا تعجب اسے ہوا، اور اس نے نیت کی کہ میں اسے یہ باغ نہیں لیتا، میں یہ باغ نہیں لوں گا، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک اور گلاس دو، ایک اور پیالہ دو۔ اب وہ نوجوان جاتا ہے، جب لے کر آتا ہے تو پھر پہلے والی مقدار اور پہلے والی لذت موجود ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی نیت اچھی ہو تو اس سے ملنے والی چیز بھی اچھی ہوتی ہے، اور جب نیت میں فطور آ جائے، بد ہو جائے انسان کی نیت، تو وہ نیت پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا میں موجود ہر چیز پر اثر کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں بتانے کا فقط مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو اچھا کرنا چاہیے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی بھلا کہتا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی مذمت کر رہا ہے، اس سے بالا تر ہو کے ہمیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان بندوں سے سروکار نہیں ہے۔
اگر آپ کی نیت میں خدا کی رضا شامل ہے اور آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، تو بندے جو مرضی کہتے رہیں اس کی پرواہ مت کریں۔ اور اگر آپ کا عمل ایسا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں ہے، برا ہے، لیکن لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کی تعریفوں کو سنتے ہوئے وہ عمل کرتے رہیں، تو پھر یاد رکھیں کبھی بھی آپ عملاً صالحاً کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم توجہ کریں کہ ہماری نیتوں میں فطور تو نہیں، اور اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس میں کس کس کی رضا شامل ہے، کیا بندوں کی رضا بھی شامل ہے یا فقط ہمارا کام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اپنی نیتوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے،